تبدیل لکلمات اللہ، یہ رب کا کہا ہوا ہے، رب کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ دنیا کا نظام درہم و برہم ہو سکتا ہے، مگر جو رب نے بات کہہ دی ہے اس میں کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی، کیا بات کبھی ہے، بدلاؤ نہیں آ سکتا۔ اللہ کے ولی کی شان دوسرے مقام پر اپنے رب نے خود ارشاد فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے ولی ہیں، ہم تمہارے مددگار ہیں۔ مولا کہاں؟ فی الدنیا والآخرہ، صرف ہم آخرت میں نہیں، ہم تو تمہارے مددگار دنیا میں بھی ہے۔ اور پھر تمہارا حال یہ ہوگا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور جو کچھ تم طلب کرو گے اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ حضرات یہاں پر جو جن لوگوں نے یہ کہا یہ آخرت کی بات ہے، یہ جو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ جو تم طلب کرو گے وہ میں عطا کروں گا، یہ آخرت کی بات ہے۔ حالانکہ وہ گرامر سے واقف نہیں، اس لیے ایسا مغالطے میں اس مغالطے میں پڑھے وَلَكُمْ فِيهَا مَا، یہ لفظ جو ماں ہے يَنْتَظِمُ جَمْعًا مِنَ الْأَفْرَادِ، کائنات کی ہر شے کو یہ لفظ ماں اپنی لڑی میں پرو لیتا ہے۔ گویا معنی یہ ہوا اے میرے بندے تو دنیا کی زندگی میں جو کچھ مانگے گا اسے بھی عطا کروں گا، آخرت میں بھی جو تم طلب کرے گا وہ بھی عطا کروں گا، تم مانگتے جاؤ، میں نے وعدہ کر لیا ہے میں عطا کرتا جاؤں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کا تذکرہ قرآن میں کیا۔ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ ولی کا معنی قریب کے، ولی کا معنی دوست کے بھی، ولی کا معنی نصیر کے بھی، ولی کا معنی متصرف العالم کے بھی، یعنی ولی کے 8 معنی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمایا۔ 4 معنی قاضی ایاز اور قاضی قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا۔ اللہ کے ولی کے جتنے بھی لغت میں معنی آتے ہیں داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے جتنا بھی معنی ولی کے ضمن میں آئے گا ہر صورت میں ولی کے اندر وہ معنی پائے جاتے ہیں، وہ صفت پائی جاتی ہے، وہ مددگار بھی ہوتا ہے، وہ قریب بھی ہوتا ہے، وہ دوست بھی ہوتا ہے، وہ متصرف العالم بھی ہوتا ہے۔ آج دھڑلے سے لوگ انکار کر رہے ہیں، کرامت کا انکار کر رہے ہیں۔ میں دستک ٹوڈے چینل پر یہ بات کہہ رہا تھا کہ لوگوں یہ لوگ اگر قرآن کو حدیث کو ایمان کی نگاہ سے اور عشق رسالت اور اولیاء کرام کی محبت کی نگاہ سے اگر قرآن کو مطالعہ کیا ہوتا تو یہ بزرگان دین پر طنز نہ کرتے۔ وہ بخاری شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 263 پر جو کتاب الرقاق باب التواضع میں نبی علیہ السلام کی بڑی حدیث ہے جو حدیث قدسی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زبان سے ولیوں کا تذکرہ فرمایا۔ کیا تذکرہ فرمایا؟ یہ جو میرے بندے ہوتے وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، یہ بندہ جب نفل میں قدم رکھتا ہے فرماتا ہے تو پھر میرے بارگاہ میں مزید قرب حاصل کر لیتا ہے اور اس مقام پر پہنچتا ہے حتی احببتہ کہ میں اس بندے کو رب ہو کر میں اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ پھر حال کیا ہوتا ہے جب محبت کرنے لگ جاتا ہوں؟ پھر حال یہ ہوتا کہ پھر فَكُنْتُ سَمْعُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، پوری حدیث کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ کوئی ان سے ہمارے علماء سے اس مسئلے پر بات کرنے کے لیے ہے کوئی رب ہو کر کہتا ہے اے بندے میں تیرا کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا رہتا ہے، میں تمہارے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے تو پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وفی روایت ولسانہ الذی یتکلم بہ، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بات کرتا ہے۔ کیا بات ہے بھائی، رب ہو کر بندے کی زبان بن جائے کیا مطلب ہے؟ لفظ تو جسم سے پاک ہے، جسمانیات سے پاک ہے، تو یہ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے زبان تو بندے کی ہوتی ہے مگر اثر رب العالمین کا ہوتا ہے، زبان قدم بندے کا ہوتا ہے اور بندے کا ہاتھ ہوتا ہے مگر رب تبارک و تعالیٰ کی طاقت موجود ہوتی ہے، اس کی قدرت موجود ہوتی ہے۔ حضرات میں عرض کر رہا ہوں کہ اولیاء کرام بزرگان دین کی شان خود رب نے اور بعد اس کے محبوب علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ کیا بات ہے حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا لوگ کتنے ہیں ایسے جو صرف مزید ایک کھیل تماشا دیکھ کر متاثر ہو جاتے ہیں یہ فلاں بہت پہنچے ہوئے بابا،
لیکن اس پر متاثر ہو کر آپ اپنے اعمال کو خراب نہ کرے، بلکہ یوں کہ یہ ایمان کو خراب نہ کرے، اس لیے کیونکہ ولایت کی یہ پہچان نہیں۔ ولایت کی پہچان کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام سے جو پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من اولیاء اللہ، اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جب انہیں دیکھو رب کی یاد تازہ ہو جائے، رب کی یاد آ جائے، وہ اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں۔ کیا بات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میں کر دینا چاہتا ہوں مفتی صاحب نہیں آئیں گے تو بات چلتی رہے گی، آ جائیں گے وہی پر بات ختم ہو جائے گی۔ اب ذمہ داری ادھر اندر کی ہے، میں جو کہہ رہا ہوں انہی کے آمد کے انتظار کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ حضرات میں نے بات کہی کہ یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں مددگار ہوتے ہیں، نصیر ان کا معنی پائے، یہ نصیر، یہ مدد کرنے والے، تو خود رب تعالیٰ نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، آگے صفت بیان فرمائی، فرمایا اللہ بے شک تمہارا مددگار اللہ بھی ہے، تمہاری مدد کرنے والے رسول بھی ہے، تمہاری مدد کرنے والے اولیاء کاملین بھی ہیں۔ حضرات ذرا غور کرنا، رب بھی مدد کرتا ہے، رسول بھی مدد کرتے ہیں، اللہ کے ولی بھی مدد کرتے ہیں، مگر ان مددوں میں فرق ہے۔ رب تعالیٰ جو مدد کرتا ہے وہ حقیقی اور ذاتی رب ہونے کے اعتبار سے مدد کرتا ہے، مگر جو رسول مدد کرتے ہیں اور جو ولی مدد کرتے ہیں وہ ذاتی نہیں بلکہ رب تعالیٰ کی عطا سے مدد کیا کرتے ہیں۔ ولی تو مدد کرتا، یہ تو قرآن نے بھی کہا۔ حضرات میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ولی ہوتا ہے متصرف فی العالم ہوتا ہے، عالم میں جس طرح چاہے تصرف کر لے۔ آپ دیکھیں ولایت کا جو معنی میں نے عرض کیا، اس معنی کے اعتبار سے ایک نبی کے اندر ولایت تو موجود ہی ہوتی ہے، جب وہ نبی ہے تو ظاہر سی بات ہے ولایت اس کے اندر ہے ہی۔ تو جب ولی کا یہ حال ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے متصرف فی العالم ہوتا ہے، جس طرح چاہے وہ تیار ہے۔ آپ دیکھیں جب اس مقام پر بندہ پہنچتا ہے، جو میں نے حدیث عرض کی، تو پھر ذرا حضور کو ملاحظہ کرو کہ ہاتھ کی انگلی اٹھتی ہے، پھر وہ ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے، اشارہ ہوتا ہے چاند اپنا کلیجہ چیر دیتا ہے، اشارہ ہوتا ہے درخت اٹھا کر مصطفیٰ کے قدموں میں آ جاتا ہے، متصرف فی العالم ہوتا ہے۔ میں یہ باتیں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ وہ اس بات یہاں سے انہوں نے خود فرمایا کہ میرا اگر کوئی مرید مشرق میں ہو، میں مغرب میں ہوں، اور وہ اس کا ستر کھل جائے تو میں اس کے ستر کو ڈھانپ دوں، اس کی پردہ پوشی کروں، یہ میں کہہ سکتا ہوں۔ لیکن میں اس زمانے میں ان لوگوں کو فکر دینا چاہتا ہوں جو قرآن و حدیث کے حوالے نہیں سنتے اور ڈائریکٹلی بزرگان دین کی کرامت کا انکار کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دو سے پاک یہاں ہو اور پھر مرید وہاں سے پکارے، وہ سن بھی لے، مدد کو بھی چلے جائیں، 70 گھروں میں چلے جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرات یہ ایسے ہی ہو سکتا ہے جیسے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بن موسم پھل آیا کرتے، یہ ویسے ہی ہو سکتا ہے اور ایسے ہی تصرف کر سکتے ہیں جیسے آصف بن برخیہ نے اللہ اکبر پلک جھپکتے ہی تخت بلقیس کو لا کر کے رکھ دیا۔ کیا بات ہے، عرض کرنا چاہتا ہوں اس بات کو یاد کرو، اگر جگہ جگہ میری تقریریں سن رکھی ہے تو سن لو، تھوڑا سا اور سن لو۔ آپ کے سامنے مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اللہ کا جو ولی ہوتا ہے متصرف فی العالم ہوتا ہے، عالم میں جس طرح چاہے وہ تصرف کر لے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار مختصر عرض کروں گا۔ سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہے، اب درباریوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے یہ ہیں کہ جو 2000 کلومیٹر کی دوری پر 80 ہاتھ لمبا، 60 ہاتھ چوڑا، 40 ہاتھ انسانی ہاتھ جس کی گہرائی ہے، اونچائی ہے، پانی برکم 7 دروازوں میں کوٹریوں میں بند ہے، محافظی موجود ہے، پہریدار موجود ہے، سونے چاندی سے لدا بسا ہے، 2000 کلومیٹر دور ہے، 1 مہینے جانے کا آنے کا سفر ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام چاہتے ہیں کہ وہ تخت بلکہ بلقیس آ رہی ان کے آنے سے پہلے تخت آ جائے، یہ 1-2 گھنٹے میں آ جائیں گی اور تخت اتنی دور ہے۔ لیکن جب نبی بولتے ہیں تو اللہ اکبر، وہ لغو نہیں بولتے، یہ کام ہو سکتا تھا
اور ہوا بھی اس لیے سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میری مجلس میں ہے کوئی تو اتنی دور رکھے ہوئے تخت کو جو بھاری بھرکم ہے اٹھا کر لے آئے. جب سرکشی کھڑا ہوا تو آپ نے فرمایا تم کب لاؤ گے؟ کہنے لگا حضرت مجھے اجازت دے دے میں انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک. آپ کی مجلس ختم نہیں ہوگی یعنی 3 گھنٹہ بھی پورا نہ ہوگا اتنی دور جاؤں گا اور تخت لا کر کے آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا. بات تو بڑی تھی لیکن آپ کو منظور اس لیے نہیں ہے کیونکہ بلقیس جلدی آ جائیں گی تخت دیر میں پہنچے گا. ہم چاہتے وہ آئے اس سے پہلے تخت آ جائے ان سے پہلے. لہذا آپ فرماتے نہیں تم بیٹھو اب ہے کوئی جو اس سے پہلے لے آئے. تھوڑے سناٹے کے بعد وقال الذی قرآن کہتا ہے وقال الذی عنده علم من الکتاب. اب وہ کھڑا ہوا جس کے سینے میں زبور کا علم تھا جس کے سینے میں تورات کا علم تھا. حضرات یہاں لفظ من ہے ہمارے بچے یہاں پہ طلبہ بیٹھے ہیں. من کی تو ویسے 8 قسمیں لیکن 4 مشہور قسمیں تمیزیہ بیانیہ ابتدائیہ زائدہ. یہ جو قسمیں ہیں یہاں فرمایا من قال الذی عنده علم من الکتاب وقال الذی عنده علم من الکتاب. وہ کتاب میں سے کچھ جانتا تھا وہ کھڑا ہوا تو آپ نے فرمایا تم کب لاؤ گے؟ واسی بن مرکیت ہے تم کب لاؤ گے؟ اس نے کہا حضرت انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک. میں تخت لا کر رکھ دوں گا. کب لاؤ گے؟ کہا آپ کی پلک بعد میں جھپکے گی تخت پہلے لا کر کے رکھ دوں گا. ابھی ہوا کہ نہیں ہوا؟ جناب اس نے پوچھا نہیں کہ مجھے غسل کرنے دے مجھے غسل کرنے دے میں وضو کر لوں 4-5 ساتھی لگا دیجئے راستہ بتا دیجئے. اس نے کچھ نہیں جیسے اجازت ملی. قرآن کیا کہتا ہے فلما را مستقرا عنده. کیا دیکھا؟ جیسے ہی حضرت سلیمان اسلام نے اجازت دی دیکھا تو تخت رکھا ہوا. فرماتے ہیں الفاظ جو یہاں پر پائے الفاظ للتاکید مع الوصف. یہ جو فا آیا ہے تاکید کا ہے یعنی یہ کام جیسے اس نے اشارہ کیا آپ نے جیسے اجازت دی تخت سامنے موجود تھا. نہ ہلا ہے نہ ڈلا ہے نہ کہیں گیا ہے. حضرات میں عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں. اگر بنی اسرائیل کا ایک ولی جس کے سینے میں قرآن کا نہیں توریت کا علم ہو زبور کا علم ہو دوسری آسمانی کتابوں کا علم ہو اور من ہو باز ہو اس وقت کل علم نہ ہو اس کی طاقت کا یہ حال ہے جس کے سینے میں قرآن کا علم ہو امت محمدیہ میں ہو سکت الاولیاء ہو پھر اس غوث اعظم کا مقام کتنا بلند والا. کیا بات ہے. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.